ہے تو اپنے گھروں کا، اپنے ماں بہنوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا اور خود اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے کھڑے اتر رہے ہیں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تارے سے کیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ عزیز بھائیو، شاعر کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ میرے عزیز بھائیو، آج 26 جنوری اور یوم جمہوریہ کا دن ہے، تو اس مسرت موقع پر میں سب سے پہلے آپ تمام کو بلکہ ملک کے تمام باشندوں کی خدمت میں یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بہت اہم ہیں۔ ایک 15 اگست کا دن جس میں یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، دوسرا دن 26 جنوری ہے جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی یہ ملک اپنے لوگوں پر اپنا الگ الگ قانون نافذ ہوا۔ میرے عزیزوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے۔ بہرحال 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس قانون کو لاگو کر کے پہلا ریپبلک ڈے منایا گیا۔ اسی طریقے سے ہر سال 26 جنوری کو جشن جمہوریہ، یوم جمہوریہ کے عنوان سے منایا جانے لگا۔ لہذا تمام مسلمانوں کے لیے 26 جنوری کا دن بہت ہی انتہائی اہم اور خوشی کا دن ہے۔ حضرات گرامی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس دن جشن کیوں مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ جشن اور خوشی کا یہ دن جو ہمیں ملا ہے، ہمیں اور آپ کو ملا ہے، کیا یہ یوں ہی مل گیا ہے؟ کیا ہمیں یہ فری بھی مل گیا ہے؟ میرے عزیزوں، یہ جو آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے، 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملی، بلکہ ملک کی آزادی کے لیے، ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لیے جان مال عزت آبرو گھر بار کی قربانی دی گئی۔ ہزاروں مسلمانوں، ہندو، سکھ، عیسائی نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ میرے عزیزوں، علماء کرام کی قربانیوں کو بھی کسی طریقے سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج لوگوں کا جو مزاج بن چکا ہے، آج لوگوں کا جو رویہ بن چکا ہے، آج لوگوں کے اندر جو ایک بات پنپ چکی ہے کہ مسلمانوں کے علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش کیا جاتا ہے۔ لیکن آج میں اس اجلاس سے اور اس پروگرام سے اور اس پلیٹ فارم سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، اٹھ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ اس ملک کی آزادی کے لیے علماء کرام نے اپنی جان مال کی قربانی اس طریقے سے دی ہے، کیونکہ میرے عزیزوں، شاعر کہتا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ میرے عزیزوں، علماء کرام کی تاریخ کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کان کھول کر سنو میرے عزیزوں، علماء کرام کو تخت دار پر لٹکایا گیا، مالٹا کی جیل میں رکھا گیا، اور تند تاریخ میں بھی ان کے باوجود انہوں نے اپنے وطن سے محبت کے ترانے گاتے رہے، ظلم ستم اور دار و ستم کے مرحلے سے یہ کہتے ہوئے گزرتے رہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ آج میرے عزیزوں، اگر ہم آج ایک ملک آزاد میں سانس لے رہے ہیں، آزادی کی اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، مگر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم چلتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کے آزاد ملک میں آزاد ہونے کے باوجود بھی ہم آزاد نہیں ہیں، کیونکہ نفرت اور ظلمت اور ظلم اور بربریت اس
مناظر کو دیکھ کر انصاف پسند لوگوں کو حیران اور ششدر کہہ دیتے ہیں، حیران اور ششدر کر دیتے ہیں، کیونکہ کہیں دیکھا ہے کہیں دیکھا جاتا ہے فرقہ واریت کے غلام اور تعصب کے غلام اور نفرت کے غلام۔ وہ میرے بھائیوں پورے ملک میں یہ خاندان، پورے ملک میں یہ کوشش کی جا رہی ہے، یہ مہم چلائی جا رہی ہے، یہ لوگوں کے اندر نفرت کا زہر کس طریقے سے ڈال دیا جائے۔ یاد رکھیے گا نفرت خاندان کو، ملکوں کو، بستیوں کو، سوسائٹیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں پیارے ملک کے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو ظلم و تشدد سے دور رکھنا ہوگا اور محبت کے پیغام کو عام کرنا ہوگا اور نفرت سے دور رکھنا ہوگا اور پیار و الفت اور محبت سے لوگوں کو اندر پیدا رہنا ہوگا اور اپنے آپ کو قریب کرنا ہوگا، کیونکہ میرے عزیزوں نفرت اور عداوت اور بغض یہ لوگوں کے اندر دنیا پیدا کرتی ہے، لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے۔ تو ہمیں اس مبارک دن میں، ہمیں اس جشن یوم جمہوریہ کے دن میں موقع پر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کیا ہمارے ملک میں، کیا ہمارے گاؤں میں، کیا ہمارے خطے میں، کیا ہمارے معاشرے میں اس طریقے کی بیماریاں پنپ رہی ہیں یا نہیں۔ اگر پنپ رہی ہیں تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر کے ہر فرد کو، گاؤں کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو بیماریاں بن رہی ہیں، جو بیماریاں پنپ رہی ہیں، جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، لوگوں سے گزارش کروں گا کہ توجہ سے سنیں اور اس بات کو توجہ سے سنیں اور غور کریں، لوگ یہ فکر کریں کہ ہماری زندگی جو گزار رہی ہے کیا وہ اچھی گزرتی ہے یا نہیں۔ لوگوں کے اندر جو ایمان، ہمارے اندر جو ہمیں ایمان ملا ہے، کیا اس ایمان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ کیا ہمارا جو بچہ وہ جوان ہو چکا ہے اس کی لائن درست ہے یا نہیں۔ جو ہماری بچی جوان ہے کیا وہ صحیح طریقے سے زندگی گزارتی ہے یا نہیں۔ پورے امت مسلمہ کے ایک فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آج اس جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر اس پلیٹ فارم سے یہ میسج دیتا ہوں کہ ہر گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھروں کا، اپنے ماں بہنوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا اور خود اپنی ذات کا یہ جائزہ لیں کہ ہم کتنے کھڑے اتر رہے ہیں اسلام کے اندر اور کتنی پوری دلچسپی کے ساتھ اور کتنے اہتمام کے ساتھ ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں۔ میرے عزیزوں میں بتا رہا تھا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ظلمت اور نفرت سے دور نہیں رکھا، اپنے اندر الفت اور پیار و محبت پیدا نہیں کیا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ میرے عزیزوں ہمارے اکابرین نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دی۔ آج ان کو یاد نہیں کیا جاتا، آج ان کو بلایا جاتا ہے۔ میں ان بچوں کو، ان بچیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہندوستان کی تاریخ کو بتانے کی ضرورت ہے اور اپنے اکابرین کے ان ناموں کو بھی یاد کرانے کی ضرورت ہے جن اکابرین کے ذریعے سے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ میرے عزیزوں میرا ایمان ہے اور عقیدہ ہے اس بات پر کہ اگر ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو یہ ملک آزاد نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے کان کھول کر سنو کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ ہوتے تو یہ ملک آزاد نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ ہوتے تو یہ ملک آزاد نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ ہوتے تو یہ ملک آزاد نہیں ہوتا۔ ہمارے بچوں کو ان اکابرین کی تاریخ اور ان اکابرین کے ناموں کو یاد کرانے کی ضرورت ہے اور خود بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ملک کن کی بدولت آزاد ہوا، یہ ملک کن کے بدولت آزاد ہوا۔ آج جو ہم آزاد چل رہے ہیں، آج جو ہم آزاد گھوم رہے ہیں، آج جو ہم آزاد چین کی نیند لے رہے ہیں، سکون کی نیند لے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے اکابرین کی بدولت ہے، ہمارے اکابرین کی دین ہے۔ میرے عزیزوں یہ ملک ہمارے اکابرین نے اتنی جد و جہد اور اتنی کوششوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ تقریباً 2 سال کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی میرے وطن سے الفت۔
دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی میرے وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وطن آئے گی۔ آخر میں یہ بات بتا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جشن یوم جمہوریہ دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ۔ آج 26 جنوری کا موقع ہے تو شاعر کہتا ہے کہ دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آغاز ہے یوم جمہوریہ۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 26 جنوری کے دن ہمارے ملک کا اپنا ایک الگ الگ اور قانون بنایا گیا۔ اس لحاظ سے آج ہم ہندوستان کے لیے، ہندوستان کے ایک فرد ہونے کے لیے ناطے اپنا ایک جائزہ لینے کا دن ہے کہ جن مقاصد کو سامنے رکھ کر، جن خواب کو دیکھ کر، جن خواب کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین نے اپنے جانوں کی پرواہ نہ کی، اپنے مال کی پرواہ نہ کی، اپنے اولاد کی پرواہ نہ کی، اپنی بیویوں کی پرواہ نہ کی، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس کی اتنی قربانی دی اور اس ملک کو آزاد کیا، تو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کا دستور اور قانون جو بنایا گیا، جو خواب بنایا گیا، جو دیکھا گیا، جو مقاصد سامنے رکھ کر رکھے گئے، جس کے لیے ہمارے اکابرین نے بے شمار قربانیاں دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو ہمیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جن اکابرین نے وہ خواب اور مقاصد کو سامنے رکھ کر اس ملک کو آزاد کیا، کیا وہ کتنا پورا ہوا اور کتنا پورا نہیں ہوا۔ آج یہ جائزہ لینے کا دن ہے۔ کیا ہم جس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمارے ہندوستان ہونے کا ایک فرد ہونے کی صرف اور صرف یہی ایک حقیقت ہے؟ آج جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، آج جو مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، کیا اس لیے ہمارے اکابرین نے اس ملک کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کیا؟ ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور وہی خواب اور وہی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے اندر جو نفرت اور جو بغض عداوت لوگوں کے اندر پھیل رہی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ عزائم اور ارادے اور وہ خواب کہاں تک پورا ہوا اور کتنا پورا ہوا، کیونکہ میرے عزیزوں احساس ہی سے آگے بڑھنے اور حرکت کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ سامعین کرام، مختصر سی بات ہے کہ یہ غور سے سنیں کہ ہندوستان کے قانون ہمارے ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہا گیا، یعنی اس ملک میں مذہب اور دھرم کے نام پر حکومت نہیں چلے گی، تمام ملک کا احترام کیا جائے گا، تمام ملک کو اس تمام مذہب کے لوگوں کی عزت کی جائے گی، لیکن دیکھا کیا جاتا ہے مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر، لوگوں ذات پات کے نام پر لوگوں کے اندر بیماریاں پنپ رہی ہیں، تو کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ہندوستانی شہری قانون کی نظر میں میرے عزیزو برابر ہے، اب وہ ساتھ چاہے مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی اور دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، اگر صحیح طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے گا تو ہی یہ ملک سلامت رہے گا، ورنہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا، یہ ملک ٹوٹ جائے گا، فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جائے گا۔ آؤ ہم ایک اس تاریخی دن میں اور پختہ ارادہ کریں کہ ہم ایک اور اس ملک میں ایک ہو کر زندگی گزاریں گے، آپس میں اتحاد پیدا کریں گے، آپس میں اتفاق پیدا کریں گے اور ملک کو قانون، ملک کی قانون کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کی مدد فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔